غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی وہ اب میدان جنگ میں ہوگی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ترکی اور چین سمیت دوست ملکوں اور قائدین کا شکریہ۔ فوجی قیادت، ہر جری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا ہے۔ اب فوج پاکستان کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یوم تشکر پوری قوم کے حوصلے اور وحدت کو سراہنے کے لیے منایا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے دشمن کی جارحیت کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قوم کو فتح مبارک۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بڑھ کے مارنے والا بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کیا۔ 12 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوگی۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج کی جانب سے تابڑ توڑ حملے، بھارت کا دفاعی حصار تار تار۔ بھارت کے آدم پور، سرسا، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھم پور ایئر بیسز تباہ کر ڈالے۔ پاک فضائیہ نے آدم پور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو JF-17 تھنڈر طیاروں میں ہائپر سونک میزائل سے تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے بھارتی عسکری تنصیبات اور سپلائی لائن پر کاری ضرب لگائی۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی G-ٹاپ تباہ کر دیا۔ اوڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں براموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ ویڈیو میں براموس سٹوریج سائٹ کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دہر نگیاری میں آرٹلری گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایویشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ راجوڑی حملے میں دہشت گردوں کا سہولت کار راج کمار تھاپا مارا گیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے امریکہ نے بہترین کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے لیے سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل کی برطانوی میڈیا سے گفتگو، کہا خطے میں دیرپام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ پہلگام واقعے میں جو بھی ملوث ہوا اسے سزا دی جانی چاہیے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے عالمی سطح پر آزادانہ شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جج بنے اور فیصلے کر کے بمباری شروع کر دیں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پاکستان تعاون کرے گا۔ بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والا JF-17 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپر سونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے JF-17 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمین بوس کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔
ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام جنہوں نے بھارتی جارحیت میں اپنا لہو پیش کر کے گلشن کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس پر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ پاکستان کے ہاتھوں پٹائی، دنیا میں رسوائی، بھارت کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بند کرائی۔ پنجاب سے گجرات تک ہزیمت اٹھائی تو ہوش ٹھکانے آئے، بالی ووڈ سے نکل کر حقیقت میں آئے، علل اعلان کہا کہ تناؤ نہیں چاہتے، امریکہ سے درخواستیں بھی کرتے رہے، ایک ہی مار میں بھارت آنکھیں دکھانے سے گڑ گڑانے تک آ گیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بتایا پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، بھارت مذاکرات کی بیس پر آنے پر مجبور ہوا، بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کیے، بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کر دی۔ امریکہ کی جانب سے درخواست پر پاکستان بھارت سے سیز فائر پر رضامند ہوا۔ برطانوی صحافی ایمبرسن اتھر جان نے کہا بھارت نے نیوکلیئر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا، بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے، بھارت کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بھارت سے بات چیت میں مسئلہ کشمیر زیر غور آئے گا، سینتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بھی بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت شاید ہم سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کی ملٹری اسسمنٹ ناکام ثابت ہوئی۔ آذربائیجان، ترکی، چین نے واضح طور پر پاکستان کا ساتھ دیا، جنگ کا مومنٹم بڑھا سکتے تھے لیکن ہم نے جنگ کو بریک لگانے والا آپشن سامنے رکھا۔ صدر مملکت کی آرمی چیف، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف سمیت افواج پاکستان کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے، ہم نے بھارت کے نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ملاقات، صدر نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی بہادری کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، خالد مقبول صدیقی، ایمل ولی اور دیگر سیاسی قائدین سے رابطہ، اہم موقع پر حکومت کو سپورٹ کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اقوام متحدہ اور مختلف ملکوں کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ صدر یو این جنرل اسمبلی فلیمون یونگ نے کہا جنگ بندی کشیدگی میں کمی کی جانب معنی خیز پیش رفت ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا امید ہے یہ معاہدہ دیر پا قیام امن میں معاون ثابت ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا جنگ بندی دیر پا ہونی چاہیے، پاکستان بھارت جنگ بندی کے لیے برطانیہ بات چیت میں شامل رہا۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی فریقین سے رابطے میں رہے۔ چینی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ وانگ یی نے کہا چین ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے معاہدہ خطے میں امن و امان کی بحالی کا باعث بنے گا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون سیز فائر کا خیر مقدم کیا۔ جرمن وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مصری وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ امریکی نائب صدر دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت سے رابطے میں رہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا دونوں ملکوں نے نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، دونوں جانب سے امن کا انتخاب قابل تعریف ہے۔ بہت ہی بڑا کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی، فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا نام سنہرے الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہمارا آپریشن کے 24 آورز بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کے موقع پہ آ گیا ہے۔ بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام، کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرا دیا۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔
अमेरिका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज फायर का रास्ता अपनाया। ये सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल बॉर्डर ने कहा, पाकिस्तान, पाक फौज, अवाम और आर्मी चीफ की फतह हुई। कहा था कि काबिल आर्मी चीफ है, जिसका सबूत आज सामने आ चुका है। पाक फिजाइये ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूँ। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसने पाकिस्तान को सरबुलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। रावलपिंडी में दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, हमें आर्मी चीफ को एक फातह सिपहसालार का नाम देना है। भारत और मोदी ने शैतानी प्रोग्राम को तरतीब देकर नाम सिंदूर रखा। हमारे सिपहसालार ने मुल्क पर किए गए हमलों का जवाब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर गवर्नर ने ईदगाह शरीफ में मिठाई भी तकसीम की। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत हुई। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान में जश्न। अवाम नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस्लामाबाद की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरी में शानदार आतिशबाजी। लाहौर और सियालकोट में शहरियों ने फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। डस्का में ढोल की थाप पर भंगड़े। गुजरांवाला में शहरियों का जश्न। टैंकों पर चढ़ गए, फौजी जवानों को फूल पहनाए और उनके हाथ चूमते रहे। बहावल नगर, मुल्तान, साहिवाल समेत नगर नगर में रैलियां। कराची में नून लीग की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। वकीलों और अक़लियती बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। पाक फौज से इजहार यकजहती, हवाई फायरिंग। फतेह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां। चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स। आस्था मोहम्मद में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की रात गए इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान PIA का कहना है, PIA की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक, बिजली बंद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक कर ली गई। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाइया का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गरफार। पाक भारत जंग बंदी के ऐलान के बाद PSL की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज से राब्ता किया है। खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरख्वास्त कर दी। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे।
ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें। और भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान में जश्न, अवाम नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस्लामाबाद की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरी में शानदार आतिशबाजी, लाहौर और सियालकोट में शहरियों ने फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। डस्का में ढोल की थाप पर भंगड़े, गुजरांवाला में शहरियों का जश्न, टैंकों पर चढ़ गए फौजी जवानों को फूल पहनाए और उनके हाथ चूमते रहे। बहावल नगर, मुल्तान, साहिवाल समेत नगर नगर में रैलियां। कराची में नून लीग की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, वकीलों और अक़लियती बरादरी का भी फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश, पाक फौज से इज़हार यकजहती। हवाई फायरिंग, फतेह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां। चमन की कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स, औस्ता मोहम्मद में भी फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती।